الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنها أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز سامعین باتمکین، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی دو صنفیں بنائی، ایک مرد و ایک عورت، اور انہی دونوں صنفوں کے ذریعے انسانی نسل کی نشو و نما، انسانی نسل کو آگے بڑھانا، اس کی تخلیق کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی اس چیز کو لے کر کے شرم و حیا اور پردے کے تعلق سے بات کی گئی، اسی سے لگا ہوا عنوان ہے: عفت اور پاک دامنی انسان کے اندر کب آئے گی؟ آج اس کے متعلق گفتگو ہے کہ نکاح کا مسنون طریقہ اور اس کی برکتیں۔ اللہ رب العزت نے دو صنفیں بنائی اور انہی کے ذریعے تخلیق انسان کا نظام قائم کیا ہے، اور فطری طور پر جنسی شہوتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ دونوں کے اندر جنسی شہوانی قوت اور طاقت ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سے ان کی پوری ہوتی ہے۔ دیکھیے، جنسی اور نفسانی شہوت کی تکمیل کے دو طریقے اور دو صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ کہ سب کو اپنے حال پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنے اعتبار سے جس سے چاہیں جہاں چاہیں وہاں پر شہوت پوری کریں اور اپنی ضرورت کو پوری کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اللہ رب العزت ایک نظام بنا دیں، ایک مضبوط اور مستحکم طریقہ ہو، قانون ہو، قاعدہ ہو۔ اس کو پورا کرنے کے بعد، اس پر چلنے کے بعد، اس نظام کے تحت انسان اپنی ضرورت کی تکمیل کرے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عقل سلیم اگر ہے تو یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ جو پہلا طریقہ ہے وہ حیوانوں کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان، ان میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی نکاح کا طریقہ نہیں ہے، جو جس سے چاہے گا ضرورت پوری کرے گا۔ لیکن انسانوں کے لیے تو وہی طریقہ زیب دیتا ہے، وہی طریقہ ہے جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ دو، ایک مرد ایک عورت، ان کا جوڑا ہو، وہ اپنی رضامندی سے ان کا نکاح ہو شرعی طریقے پر، اور پھر وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کریں، اس کو پورا کریں۔
تو یہ نکاح کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ عین عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ جس قوم میں، جس مذہب میں نکاح کا نظام نہیں ہوگا اور نکاح کا طریقہ نہیں ہوگا، وہ ناجائز نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوگی۔ آج ہم لوگ دیکھ لیں، جو قومیں اپنے آپ کو بڑی تہذیب یافتہ کہتی ہیں اور جدیدیت کا نام لیتی ہیں، یورپی اقوام، ہم سنتے ہیں، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جانوروں کی طرح اپنی شہوتوں کو پوری کرنے میں اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگے ہیں۔ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو معاشرے میں پاک دامنی عفت یہ آئے گی اسی طریقے سے اسی نظام سے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور وہ ہے نکاح۔ نکاح کے متعلق 5-6 باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، معاشرے میں نکاح کرنے میں جلدی کرنا۔ ابھی کا ہمارا معاشرہ یہ بہت شر کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچوں اور بچیوں کے نکاح میں جلدی ہی کی جاتی تھی، اور آج جب شر کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، ہر جگہ ہر موقع پر گناہ کا اندیشہ ہے، تو ایسے موقع پر تو اور فرض بنتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جلدی نکاح کرنے کا رواج ڈالا جائے۔ بالغ ہونے کے بعد 25 سال تک، 30 سال تک بچوں کو روکے رہنا ایک لمبی مدت تک کے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، ورنہ وہ خرابیاں وجود میں آئیں گی جو ہم لوگ اپنی نظروں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے نکاح میں جتنا ہو سکے جلدی کرنا۔ ہم نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا وقت آ جائے تو ان میں تاخیر نہ کی جائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یہی حکمت ہے کہ جتنے جلدی نکاح کر دیا جائے گا وہ گناہ سے بچے گی، غلط راہ پر جانے سے بچے گی، اس سے فتنے وجود میں نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں حکمتیں ہوتی۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کو پتہ تھا اور واقعتاً پتہ تھا، چونکہ آپ بھی انسانی معاشرے کے ایک فرد تھے، کہ اگر نکاح میں تاخیر کی گئی تو نوجوان بچے اور بچیاں گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد فرما دیا وعید، آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من ولد لہ ولد، جس سے کوئی بچہ پیدا ہو اس کا کیا فریضہ ہے، فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا سا نام رکھے، وادبہ، ادب سکھلائے، تربیت کرے، دین سکھلائے، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ جس طرح سے تربیت کرنا باپ کا حق ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی نکاح کرنا بھی باپ کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، یاد رکھو کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا اور اس نے نکاح نہیں کیا، فَأَصَابَ إِثْمًا، اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس بچے کے گناہ میں مبتلا ہونے کا وبال اس کے باپ پر بھی آئے گا، کیونکہ اس کا حق تھا کہ وہ اس کا نکاح کرائے۔ عمر ہو جانے پر اس نے نکاح نہیں کرایا اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوا، وبال باپ پر بھی آئے گا۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں بچی کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح میں جتنا ہو سکے جلدی کی جائے، جلدی نکاح کرنے سے بہت ساری خرابیاں دور ہوگی۔
ہمارے بچے اور بچیاں گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، ہماری عزت نہیں جائے گی۔ آج کل ہوتا کیا ہے، جب بچے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عزت چلی گئی، تو قبل اس کے کہ عزت جاتی آپ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے وہ انتظام کر دیتے۔ نکاح کے متعلق دوسری بات، نکاح سے قبل ازدواجی زندگی کے سلسلے میں نوجوانوں کی تربیت کرنا۔ بچپن سے ہم ان کی ایسی تربیت کریں، بچپن سے کچھ بڑا ہونے کے بعد جب بلوغت کی عمر کو پہنچیں اس وقت کے بعد سے ان کی تربیت ہم خود اس طرح سے کریں کہ ہمارے بتلائے ہوئے رشتے پر بچہ ہمارا راضی ہو جائے۔ آج بھی بہت سارے گھرانے ایسے ملیں گے، ایسے بچے ہیں کہ اگر والدین نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ ہم نے شادی لگائی ہے، دیکھی ہے، وہاں پر کرنا ہے، بچے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو تربیت ایسی کریں کہ ہم جو بتلائیں اس میں بچہ اپنے لیے بھلائی سمجھے، خیر سمجھے اور اسی میں ہاں کر دے۔ اور بصورت دیگر اگر ہم نے بچے کی ایسی تربیت نہیں کی یا کی ہے لیکن ماحول اور معاشرے کی خرابی کی بنا پر اس نے ہمارے بتائے ہوئے رشتے کو رد کر دیا، تو پھر مجبوری کی صورت میں اگر وہ کہیں پر اپنا نکاح کرنے کے لیے کہتا ہے اور اس رشتے کے اندر کوئی شر نہیں ہے، برائی نہیں ہے، تو پھر کر دینا چاہیے۔ اگر ہمارے کہنے پر بچہ راضی نہیں ہے، اپنے سے کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں ہماری بے عزتی کم ہے بنسبت اس کے کہ اگر ہم نے نہیں کیا اور اس نے کوئی دوسرا قدم اٹھا لیا۔ جب زمانہ ایسا ہے، ہم نے تربیت نہیں کی ان کی اس طرح کہ ہماری بات مان لیوے، تو اب جب وہ کسی جگہ پر کہہ رہا ہے وہاں پر خیر مان کر کے، اچھائی مان کر کے، اچھائی کو دیکھ کر کے، رائے مشورہ کر کے وہاں پر اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ فلاں جگہ سے لڑکا اور لڑکی فرار ہو گئے، تو ایسی نوبت نہ آئے۔ اور جب رشتہ لگ رہا ہو تو ایک مرتبہ دونوں کی رائے لے لی جائے، ان کو مجبور نہ کیا جائے۔ اگر ہم جس جگہ کہہ رہے ہیں بچہ وہاں پر نہیں کہہ رہا ہے، اگر ہم نے زبردستی کر لی اور زبردستی نکاح کرا دیا، آگے چل کر ایسے حالات پیش آئیں گے پھر دونوں خاندان کے لیے مصیبت۔ تو اگر وہ نہ بولتے ہوں تو ان کو مجبور نہ کیا جائے، ورنہ مجبور کرنے کی صورت میں آگے کے حالات نامناسب ہوں گے، دونوں میں نا اتفاقی ہوگی۔ تو ازدواجی زندگی کے متعلق اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ اور نکاح کے متعلق تیسری بات، نکاح میں تاخیر کرنے کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم نکاح میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں تو پھر اس سے نقصان اگر ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے، اور ہوتا ہے نقصان اگر بلا وجہ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک وجہ نکاح میں تاخیر کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلی شادی ہے، بڑا ولیمہ کرنا ہے، یا آخری شادی ہے، بڑا ولیمہ کرنا ہے، یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ دو تین شادی ایک ساتھ کرنا ہے، ایک بچہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا، دوسرا نہیں پہنچا، تو دوسرے کے پہنچنے تک پہلے کو روکے رکھتے ہیں تاکہ دونوں کی شادی ساتھ میں ہو۔ اس طرح ساتھ میں کرنے کے لیے بھی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے، اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو یہ سب کوئی تاخیر کی وجہ نہیں ہے۔ نکاح کے متعلق چوتھی بات، مسجد میں
جو نکاح کا ہم لوگ وقت دیتے ہیں اس میں وقت کی پابندی، وقت کی پابندی یہ تو بالکل عام رواج ہو گیا ہے، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں سوائے ایک دو کے۔ کیا ہوتا ہے، شادی کارڈ کے اوپر وقت لکھا ہوتا ہے 11 بجے، 11:30 بجے، 10:30 بجے، اس طرح کا وقت لکھتے ہیں۔ اب جو لوگ وقت کے پابند ہیں، نکاح میں شرکت کرنے والے بھی، اور مسجد میں نکاح ہونا ہے تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، امام ہے، مؤذن ہیں، وہ لوگ وہ عین وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ نکاح جس کا ہونا ہے وہ لوگ 12 بجے، 12:30 بجے تاخیر کر کے آتے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے آ کر کے اپنے وقت کو نکال کر کے آ کر کے بیٹھے ہیں نکاح کے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، ان کو دشواری ہوتی۔ تو ایسا کیوں ہو کہ ہم وقت دیں کوئی اور آئیں کبھی، وقت دیں 11 بجے آئیں 12 بجے، وقت کے پابند ہوں۔ اس سے پہلے ایک موقع پر وقت کی اہمیت کے اوپر بات کی گئی، یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ ہم جو وقت نکاح کے لیے دیں اس وقت کوشش کریں کہ وہاں پر پہنچنا ہے۔ ماحول کیا بن گیا ہے کہ وقت لکھ دیتے ہیں، ہمارا پہلے سے لیٹ پہنچنے کا ارادہ ہوتا ہے، ہمارا وقت پر پہنچنے کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے شہر کا ایک واقعہ سناؤں۔ شہر کے ایک عالم دین مشہور قاری الطاف صاحب دامت برکاتہم، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ایک لڑکے کا نکاح پڑھانا تھا۔ لڑکے نے قاری صاحب سے کہا کہ حضرت میں نکاح آپ سے پڑھواؤں گا، آپ میرا نکاح پڑھائیں گے۔ حضرت کی مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی 11:30 بجے یا تقریباً 12 بجے۔ تو حضرت نے کہا کہ میری مدرسے کی چھٹی یا تو 12 بجے کے بعد ہوگی، یا پھر مجھے 11 بجے کہیں جانا ہے، 11:30 بجے تو نکلوں گا تو نکاح پڑھا کر کے جاؤں گا، تو 11:30 تک آپ مسجد میں آ جائیں تاکہ آپ کا نکاح وقت پر ہو جائے، تاخیر نہ ہو۔ لڑکے نے کہا گھر پر کہ نکاح 11:30 بجے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ لڑکے کے والد صاحب کہا نہیں، نکاح تو 12 بجے ہی، بارات تو 12 بجے ہی پہنچے گی، اتنی جلدی کون پہنچتا ہے۔ اس میں لڑکے اور اس کے باپ والد کی بحث ہو گئی۔ وہ لڑکے کے ماموں قاری صاحب کے پاس آئے، کہا گھر میں اس طرح جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو قاری صاحب نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر آپ کی سہولت سے نکاح 12 بجے ہونا ہے تو 12 بجے کرو، میری ضروری نہیں میرا آنا، کسی اور سے پڑھوا لو، لیکن اس طرح سے وہ مت کرو۔ پھر قاری صاحب نے کہا کارڈ لاؤ۔ کارڈ لایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نکاح 11 بجے ہوگا۔ تو حضرت نے یہ سمجھایا ان کو کہ جب آپ کو پہلے سے ہی 12 بجے کرنا تھا تو کارڈ کے اوپر 12 بجے کا ہی وقت ڈالتے، 11 بجے کا وقت کیوں لکھا؟ یہ ایک وعدہ خلافی ہے۔ اگر ہم نے کارڈ پر 11 بجے کا وقت لکھا ہے تو گویا کہ ہم نے لوگوں سے یہ معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ 11:30 بجے 11 بجے ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اب اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو یہ وعدہ خلافی ہے، گناہ ہے۔ اور جہاں پر ہمارا نکاح ہو رہا ہے، پوری زندگی جہاں سے گزرے گی اس کا ہم کو اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اگر وہیں پر ہم اس طرح سے وعدہ خلافی کر کے، گناہ کر کے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے نکاح کریں گے تو آگے کہاں سے خیر و برکت وجود میں آئے گی۔ تو جو وقت اگر ہم کو لیٹ پہنچنا ہے 12 بجے تو کارڈ میں 12 بجے کا وقت لکھیں، 12:30 بجے پہنچنا ہے تو وہی وقت لکھیں۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم سے وعدہ خلافی نہ ہو اور وقت پر پہنچیں۔ بہت اچھی تجویز ہے کہ اپنے معاشرے میں اس بات کا رواج ڈالیں کہ نکاح کو کسی نماز سے متصل کر دیں۔ مثلا نکاح نماز ظہر کے بعد ہوگا، نماز عصر کے بعد ہوگا۔ اگر ہم نکاح کو نماز سے متصل کرتے ہیں، ہم کو لامحالہ نماز میں پہنچنا ہے اور نماز کے بعد فوراً نکاح ہوگا، نہ کسی آنے والے کو تکلیف ہوگی، نہ کسی کو انتظار کرنا ہوگا، اور نہ ہم سے وعدہ خلافی ہوگی۔ تو اس بات کا رواج ڈالیں کہ نکاح کو نماز سے متصل کر دیں۔
اور اگر ظہر سے متصل کرتے ہیں فوراً نکاح ہوگا ظہر کے بعد اور وہیں سے جن کو کھانا ہے کھا کر جائیں گے. بہت آسان شکل ہے. تو اس چیز کا رواج ڈالیں کہ نکاح کو نماز سے متصل کریں. اور نکاح کے متعلق مزید پانچویں بات یہ کہ سڑکوں پر 2-3 دن تک شامیانے لگائے رکھنے سے راہگیروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ اگر شادی ہے تو ایک دن پہلے سے ایک دن بعد تک 2-3 دن تک شامیانہ لگا کر رکھتے ہیں، جس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا صورت ہے؟ اولاً تو چاہیے کہ ہم ایسی جگہ کا انتظام کریں جہاں پر کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر بصورت دیگر ایسی جگہ میسر نہیں ہوتی ہے تو پھر جس دن شادی ہے صرف اس دن کے لیے لگائیں. کسی کو تکلیف کیوں ہو؟ تو اتنے لمبے مدت تک کے لیے 2-3 دن تک کے اگر ہم شامیانہ اور منڈپ لگاتے ہیں تو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بھی نامناسب بات ہے. شادی کے متعلق پانچویں بات فضول خرچی اور بے وجہ رسوم سے بچنا. بے وجہ اسراف. نکاح میں ضرورت صرف کیا ہے؟ ایک مہر کی ادائیگی اور دوسرے ولیمہ کرنا. ولیمہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرنا. یہ 2 خرچ ہیں، اس کے علاوہ کوئی خرچ شرعی نہیں ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کوئی خرچ کرتے ہیں تو ہماری اپنی طرف سے. تو ڈیکوریشن، سجاوٹ اور دیگر تمام چیزیں لوگوں کی واہواہی کے لیے، ریا کے لیے، لوگ کہیں کہ بہت بھاری ہے اس لیے، یہ سب اسراف ہے، فضول خرچی ہے. ایک رواج یہ بھی ہو گیا مہنگے شادی کارڈ چھپانا. 10 روپے کا، 12 روپے کا، 50 100 روپے کا شادی کارڈ چھپاتے ہیں. یہ اسراف میں تو اور کیا ہے؟ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. قرآن شریف میں وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ سب فضول خرچی اسراف ہے، ناجائز ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا عمل ہے. تو فضول خرچی سے بچنا. شادیوں کے اندر کم سے کم خرچ کرنا. ولیمہ اپنی بساط کے مطابق کرنا. کوئی کچھ بھی کہے، جتنی ہماری حیثیت طاقت ہے بغیر قرض لیے ہوئے اتنا ولیمہ کریں. ولیمے کے لیے بڑا قرض لیتے ہیں، پھر لمبی مدت تک کے لیے قرض ادا کرتے رہتے ہیں. تو ہم اپنی بساط سے زیادہ کریں گے تو قرض کی نوبت آئے گی. اپنی حیثیت کے موافق کریں گے تو قرض کی نوبت آئے گی ہی نہیں. تو اپنی بساط کے اور کوشش کے مطابق ولیمہ کرنا یہ سنت ہے. ضرورت سے زائد کرنا سنت نہیں ہے، بساط سے زائد کرنا سنت نہیں ہے. تو فضول خرچی سے بچنا اور اپنی ضرورت سے بڑا ولیمہ کرنے سے بچنا. اور ایک آخری بات جو خاص طور سے ہمارے علاقے میں ہوتی ہے، شادی کے موقع پر ڈی جے، ڈھول، ناچ گانا، یہ سب، یہ اولاً تو شرعاً ناجائز اور حرام ہے. ناجائز اور حرام ہے. جس شادی میں ایسی چیزیں ہوں، ڈھول تاشا اور گانا بجانا، اس شادی میں شرکت کرنا ہی درست نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اس کا بہت رواج ہے. تو اس چیز سے بچا جائے کہ شادی کے اندر یہ ناجائز کام نہ ہو. اور دوسری خرابی یہ کہ اس سے دوسروں کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. جہاں پر بھی ڈی جے وغیرہ بجایا گیا ہو وہاں کے لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ رات میں ان کو نیند نہیں آتی. خود ہمارے اپنے علاقے کا حال یہ ہے کہ جس دن کہیں شادی ہو اس دن رات میں نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ رات بھر وہ لوگ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، زور سے بجاتے ہیں، اور کسی کی سنتے اور مانتے نہیں ہیں. تو اولاً تو یہ ناجائز اور حرام ہے. دوسرا ایذائے مسلم ہے. ہم مسلمانوں کو تکلیف دے کر کے شادی کر رہے ہیں. ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو بھی دور کر دیا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہم خوشی کے موقع پر پورے محلوں کو تکلیف دیں. یہ کہاں سے درست ہوگا؟
تو اگر ہم اس طرح سے تکلیف دے کر کے شادیاں کرتے ہیں، اس شادی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، کبھی مودت محبت نہیں ہوگی، جب دوسروں کی بد دعا لے کر کے شادی کریں گے۔ ابھی اس ہفتے کا واقعہ ہے، مسجد کے پاس ایک گھر میں شادی تھی، 3 دن تک مسلسل رات میں انہوں نے ڈی جے بجایا۔ تیسرے دن وہاں کے لوگ دارالافتاء میں آئے اور کہا کہ مفتی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہے، ان کو سمجھانے سے مانتے نہیں، آپ لوگ ائمہ لوگ جمع ہو کر کے جا کر کے سمجھاؤ۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آنا، ورنہ ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ سمجھ لیں اس طرف کی جتنی مساجد ہیں ہمارے اطراف کی 8-10 ہماری ائمہ کمیٹی ہے، ہم لوگوں نے آپسی مشورے سے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر کسی شادی میں ڈھول تاشا ناچ گانا ڈی جے یہ سب چیزیں کی جائے گی، اس کا نکاح مسجد میں نہیں پڑھایا جائے گا۔ جب نکاح کی اطلاع کے لیے مسجد میں آئیں گے اسی وقت تو ان کو تنبیہ کر دی جائے کہ اگر آپ کے یہاں پر اس طرح ہوتا ہے تو ہم آپ کا نکاح اپنی مسجد میں نہیں پڑھائیں گے، اپنے اطراف کی کسی مسجد میں نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے نہ معلوم ہو، انہوں نے ڈی جے بجا لیا ہو، عین وقت پر معلوم ہو نکاح کے وقت کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو عین نکاح کے وقت نکاح کو واپس کر دیا جائے۔ یہ ہم سب کے آپس میں طے ہو گیا ہے۔ لہذا سمجھ لیں کہ اگر کہیں پر بھی پورے اطراف میں شادی کے اندر ڈھول باجا اور ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں تو وہ نکاح اپنے اطراف کی کسی مسجد میں بھی نہیں ہوگا، یہ سن لیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارا نکاح سنت کے مطابق اس طریقے پر ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی کو پریشانی نہ ہو، سنتوں کے مطابق ہو، تو اس نکاح میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے اور معاشرے سے خرابیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔